ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور جس بزم کا آپ کو انتظار رہتا ہے وہ بزم لے کر ہم حاضر ہیں اور ہم نے آپ کے لیے خوبصورت بزم سجائی بھی ہے. تو آئیے اس بزم کا ہم آغاز کریں. تو سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. تو ناظرین میری دائیں جانب تشریف فرما ہے جو ثنا خاں، ان کا نام ہے راحت اور ادیبہ، آپ دونوں کا استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی طریقے سے ناظرین میری بائیں جانب ہے قاری معاذ اور قاری عثمان حسامی، آپ دونوں کا بھی استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ہم اس بزم کا آغاز کرتے ہیں قاری عثمان حسامی کی نعت پاک سے. بسم اللہ کیجیے. بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے، سبحان اللہ. بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے، یعنی سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، بس میرے تصور میں. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت عمدہ. آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، کیا بات ہے. آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، ذات مصطفیٰ کی بھی، ذات مصطفیٰ کی بھی روشنی نرالی ہے، بس میرے تصور میں. کیا بات ہے. اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، تیری گود کا بچہ، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے، یعنی سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، ساری ماں بہنوں کی، ساری ماں بہنوں کی آبرو بچالی ہے، ساری ماں بہنوں کی آبرو بچالی ہے، بس میرے تصور میں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. عظمتوں کا کیا کہنا، امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، کوئی ابو حنیفہ ہے، کوئی ابو حنیفہ ہے اور کوئی غزالی ہے، بس میری نگاہوں میں باداکش بھی، ساقی بھی، شاہ بھی، بھکاری بھی،
روز گنبد ہے اور سنہری جانی ہے بس میرے تصور میں. بہت خوب. کیا سبحان بات ہے، اللہ. ماشاء اللہ، بہت عمدہ کلام. اور اسی جوش ولولے کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے گزشتہ پروگرام گزرے ہیں سنا، جی. آج بھی ویسے ہی اسی جوش کے ساتھ قاری عثمان حسامی نے پڑھا. یہ ایک اس میں ذکر ہوا حضرت سمیہ کا. اس پہ سحل کی روشنی یہ تھی کہ جس لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، جی. مطلب جام میں شہادت پیا، جی. تو وہ یہ تھا کہ اسلام کی خاطر اور حق پہ لڑی رہیں. جس طریقے سے ابو جہل نے ان کو پچھاڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن حضرت سمیہ نے اسلام نہیں چھوڑا، بے شک. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں چھوڑی اور یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرما لیا. بے شک صحیح فرمایا. تو ناظرین ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر یہ دونوں پہلے شہید ہیں. تو اسی بات کے ساتھ آئیے دوسری نعت خواں کی جانب چلیں. ادیبہ بسم اللہ کیجیے. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، کہاں المدد محمد، کہاں المدد محمد، تو بھر گیا سفینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گی، میں ابھی پکار لوں گی، نہیں دور ہے مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، سبحان اللہ. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نا طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نا طبیبو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، سبحان اللہ. سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، مجھے موت بھی جو کیا بات ہے. آئے، مجھے موت بھی جو آئے، تو ہو سامنے مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. بہت خوب. سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام.
تو قاری صاحب اب اگلی نعت خواں کی بالکل، ہاں، جانب. اس بزم کے ایک اور ثنا خواں ہیں جی. قاری معاذ، ان سے بھی ایک نعت پاک سنتے ہیں. آپ کہف الورا، آپ نور الہدا، آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں، آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں، آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب، آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں، آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں، مصلحت برق قدرت کا تالا بھی ہے، غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے، غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے، ساتھ بو بکر اللہ والا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، سور کے غار میں ناگ کالا بھی ہے، سور کے غار میں ناگ کالا بھی ہے، بل میں صدیق نے پاؤں ڈالا بھی ہے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں، عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں، آپ کیف الورا، آپ نور الہدا، آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں، کیا بات. میرے آقا پہ طائف میں پتھر چلا، چوٹ ایسی لگی خون بہنے لگا، چوٹ ایسی لگی خون بہنے لگا، آئے جبریل پیارے نبی سے کہا، ہو اجازت تو دے دوں میں ان کو سزا، پر نبی میں دی، پر نبی نے دی، دشمنوں کو دعا دے ہدایت انہیں بھی اے میرے خدا، وہ تھا صبر ہنسی رب کے محبوب کا، صبر ایسا انوکھا کسی کا نہیں، صبر ایسا انوکھا کسی کا نہیں، آپ کیف الورا، آپ نور الہدا، آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں، چاند سورج ستارے ہیں یا کہے کشا، عرش و کرسی ہو لوح و قلم یا جنا، ایک پل میں گئے آپ ہی لامکا، ایک پل میں گئے آپ ہی لامکا، آپ کے زیر پا ہے زمین و زمان، ایک رہبر کرے ذات پاک نبی ہے مسیح زمان، ایک رہبر کرے واعظ کیا بیان، جن کی مدحت کرے، جن کی مدحت کرے خالق دو جہاں، جن کی مدحت کرے خالق دو جہاں، دہر میں ایسا چرچا کسی کا نہیں، دہر میں ایسا چرچا کسی کا نہیں، آپ کہف الورا، آپ نور الہدا، آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں۔
माशाअल्लाह। खूब। آپ ہمیشہ کی طرح جوش ولولے کے ساتھ جو نعت پاک پڑھتے ہیں، اور ہمیں بھی ثنا ایسا لگتا ہے کہ ہم خود جھومنے پہ اور ان کے ساتھ شک۔ پڑھنے پہ بھی جی مجبور ہو جاتے ہیں۔ جی جس طریقے سے انہوں نے اپنے اشعار کے اندر تمام نبیوں کے واقعات بیان بھی کیے، کئی ایسے واقعات کے معراج کے سفر پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جی تو واقعی اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا کہ اے میرے محبوب، اپنی جوتیاں پیچھے مت اتارو اور ایسے ہی سیدھے طریقے سے میرے کیا پاس آ بات جاؤ۔ ہے۔ تو یہ جی۔ حضور کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی بیان کیا۔ جی، اور طائف کا بھی آپ نے ذکر کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، غار ثور کے بارے میں۔ جی اب وضاحت سے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، وقت کی کمی قاری صاحب ہمارے پاس ہے۔ اگلے نعت خواں کی جانب جی اگلے بھی چلنا ہے۔ نعت خواں جی۔ کی جانب چلتے ہیں۔ مٹی تیرے وطن کی مٹی تیرے وطن کی سونے سے بھی بھلی ہے، خلد برے سے بڑھ کر آقا تیری گلی ہے، شفاف سی فضا ہے، شفاف سی فضا ہے، ہر سمت روشنی ہے، جا کر مدینے دیکھو کیا چیز زندگی ہے، جا کر مدینے دیکھو کیا چیز زندگی ہے، ان کی تلاش ممکن، ان کی تلاش ممکن خوشبو سے ہو سکے گی، گزرے وہ جس سے ہو کر وہ راہ خلد سی ہے، گزرے وہ جس سے ہو کر وہ راہ خلد سی ہے، طائف سے واپسی پر رب نے انہیں بلا کر، طائف سے واپسی پر رب نے انہیں بلا کر پوچھا مجاز ان کا کیوں دل تیرا دکھی ہے، پوچھا مجاز ان کا کیوں دل تیرا دکھی ہے، مٹی تیرے وطن کی سونے سے بھی بھلی ہے، خلد برے سے بڑھ کر آقا تیری گلی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو قائد صاحب اب پروگرام ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے۔ آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور خوبصورت سا کلام سے سنانے کے لیے ہماری ناظرین کو۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، خوبصورت سی محفل آپ کے لیے سجائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔